بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 37 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث معضل اور حدیث معلق کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معضل اور حدیث معلق کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 36 میں ہم نے حدیث مرسل کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں مرسل کا لغوی معنی اور حدیث مرسل کی اصطلاحی تعریف، حدیث مرسل کی صورت، حدیث مرسل کی مثال، حدیث مرسل کی تعریف میں فقہا اور محدثین کا اختلاف، حدیث مرسل کا حکم، حدیث مرسل کے بارے میں علماء کے مذاہب، حدیث مرسل کی قبولیت کی شرائط، حدیث مرسل جو صحابی کا ہے اس کا حکم، اور مرسل کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معضل اور حدیث منقطع کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے بتایا تھا کہ حدیث مردود کی اقسام چل رہی تھی، اور حدیث مردود یعنی ضعیف حدیث، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سند میں راوی گرا ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ سند میں راوی گرا ہوا نہیں ہے لیکن راوی پر جرح ہے۔ اگر پہلی صورت ہے کہ راوی گھرا ہوا ہے تو پھر اس کی کئی صورتیں بنتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو راوی گھرا ہوا ہے وہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، اس کی پھر 4 قسمیں تھی: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ اور اگر راوی گھرا ہوا ہے لیکن آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتا، اس کی پھر 2 قسمیں: مدلس اور مرسل خفی۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے حدیث معلق کے بارے میں اور حدیث مرسل کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معضل اور حدیث منقطع کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو بارہ راوی گرا ہوا ہو، اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو سخت ظاہر ہو، اس کی پھر 4 صورتیں: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ اور سخت خفی ہو یعنی آسانی سے ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس کی 2 قسمیں: مدلس اور مرسل خفی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معضل کے بارے میں بتائیں گے، جس میں ہم معضل کا لغوی معنی، حدیث معضل کی اصطلاحی تعریف، حدیث معضل کی مثال، حدیث معضل کا حکم، حدیث معضل اور حدیث معلق میں نسبت، اور حدیث معضل کے مظانع اور مواقع۔ چنانچہ معضل کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعضل یعضل اعزالاً سے ہے۔ اعضل کا معنی اعیا ہو، کسی کو تھکانا، تو یہ تھکانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو حدیث معضل اس معنی میں یہاں ہے کہ چونکہ معضل حدیث میں 2 راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس دونوں کے درمیان یہ مناسبت ہے کہ اس میں بھی یہ انقطاع آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حکم میں جو محدث ہے اس کو تھکاتا ہے۔ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف ہے: ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر علی التوالی، جس کی سند میں 2 راوی گرے ہوئے ہو یا زیادہ گرے ہوئے ہو لیکن مسلسل گرے ہوئے ہو، تو یہ معضل حدیث کی تعریف ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں دی ہے۔ اپنی سند کے ساتھ امام قانبی عن مالک تک سند پہنچاتے ہیں: انہ بلغہ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق۔ قال الحاکم هذا معضل عن مالک اعضله هكذا في الموطأ۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غلام کو عرف کے موافق کھانا اور کپڑے دیے جائیں گے، اور اتنے کام کا اس کو مکلف بنایا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معضل ہے، اور اب اس میں دیکھ لیں امام مالک رحمۃ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں تو بیچ میں 2 واسطے ہیں، وہ کسی تابعی سے نقل کرتے ہیں، پھر وہ کسی اور سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی سند جو موطا کے باہر ہے اس میں اس طرح نقل کرتے ہیں: مالک عن محمد بن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ محمد بن عجلان سے نقل کرتے ہیں، وہ عجلان سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معضل حدیث کی مثال ہو گئی۔ معضل حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو معضل حدیث کا حکم یہ ہے کہ معضل حدیث ضعیف ہے اور اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے احکام والی حدیث میں،
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو اقسام گزر چکی ہے مرسل اور منقطع، اس سے یہ زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں زیادہ راوی حذف ہوتے ہیں۔ اور معضل حدیث کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے۔ معضل حدیث اور حدیث معلق میں نسبت، اس سے پہلے حدیث معلق کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ حدیث معلق اس کو کہتے ہیں کہ شروع سے راوی گرا ہوا ہو، اور حدیث معضل کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی ہے، جس میں 2 راوی یا 3 راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں۔ تو حدیث معضل اور حدیث معلق بعض صورتوں میں جمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اور عموم خصوص من وجہ میں 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں اور 1 مادہ اجتماعی ہوتے ہیں، یعنی بعض صورتوں میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوگا کہ ایک تو ہوگا دوسرا نہیں ہوگا، اور ایک صورت ایسی ہوگی کہ دوسرا ہوگا اور پہلا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر سند کے شروع میں 1 راوی گرا ہے تو یہ معلق تو ہوگی، معضل نہیں ہوگی، اور اگر سند کے شروع میں 2 راوی مسلسل گرے ہیں تو یہ حدیث معلق بھی ہوگی، معضل بھی ہوگی۔ اور اگر سند کے شروع میں راوی گرا ہوا نہیں ہے بلکہ سند کے درمیان میں 2 راوی گرے ہوئے ہیں تو یہ معضل ہوگا اور معلق نہیں ہوگا۔ تو بہرحال حدیث معضل اور حدیث معلق میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم حدیث معضل کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ حدیث معضل کے مضان اور مواقع کیا ہے، یعنی حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں معضل، منقطع اور مرسل حدیث بکثرت ملتی ہے، اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن منصور کی سنن سعید ابن منصور اور ابن ابی الدنیا کے مؤلفات، ان کتابوں میں آپ کو حدیث معضل، منقطع اور مرسل کی مثالیں بکثرت ملے گی۔ ہمارے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حدیث منقطع کے بارے میں ہے۔ حدیث منقطع میں منقطع کا لغوی معنی، حدیث منقطع کی اصطلاحی تعریف، حدیث منقطع کی تعریف کی تشریح، اور حدیث منقطع کی تعریف متاخرین کے نزدیک کیا ہے، اسی طرح حدیث منقطع کی مثال کیا ہے، حدیث منقطع کا حکم کیا ہے، یہ تفصیل ذکر کریں گے۔ چنانچہ منقطع کا لغوی معنی تو انقطاع کا معنی کٹنا اور اتصال کی ضد ہے، تو چونکہ منقطع حدیث میں راوی حذف ہوتا ہے اس لیے اس کو کٹا ہوا اور منقطع کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف منقطع کی تو ما لم يتصل اسنادہ علی ای وجہ کانا، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ منقطع حدیث میں کی تعریف میں خود محدثین کا اختلاف ہے، ایک متاخرین کے نزدیک ہے اور ایک متقدمین کے نزدیک ہے۔ تو متقدمین علماء کرام کے نزدیک حدیث سے منقطع عام ہے، وہ کسی خاص صورت کے ساتھ بند نہیں ہے، چاہے سند کے شروع میں راوی گرا ہوا ہو، سند کے آخر میں راوی گرا ہوا ہو، 1 راوی گرا ہوا ہو، 2 راوی گرے ہوئے ہو، مسلسل گرے ہوئے ہو یا غیر مسلسل گرے ہوئے ہو، یہ تمام صورتیں حدیث منقطع میں آ جاتی ہے۔ لیکن متاخرین فرق کرتے ہیں، متاخرین یعنی جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ منقطع ایک خاص قسم بناتے ہیں جو معلق، مرسل اور معضل کے علاوہ ہو، وہ صورتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہلے متقدمین کی تعریف کی ہے، حدیث منقطع وہ ہے کہ سند متصل نہ ہو چاہے جو بھی صورت ہو، یعنی جہاں سے بھی راوی گرا ہوا ہو، چاہے سند کے شروع سے ہو، آخر سے ہو، درمیان سے ہو، لہٰذا اس صورت میں جو حدیث منقطع ہے اس میں مرسل، معلق اور معضل سب آ گئے۔ لیکن جو متاخرین ہیں وہ منقطع کی ایک خاص تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر حدیث مرسل، معلق اور معضل سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو متاخرین کے نزدیک کیا ہے؟ متاخرین کے نزدیک منقطع وہ ہے کہ جس کی سند متصل نہ ہو، اس طور پر کہ مرسل اور معلق اور معضل نہ ہو۔ لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح نخبہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ تعریف کی ہے۔ تو لہٰذا پھر اس صورت میں جو حدیث منقطع ہوگی وہ کبھی ایک جگہ میں ایک راوی گرا ہوا ہوگا اور کبھی زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ 2 جگہوں میں یا 3 جگہوں میں۔ تو لہٰذا منقطع کی یہ صورت ہو گئی کہ ایک راوی گرا ہو درمیان میں، شروع سے بھی نہ گرا ہوا ہو، کیونکہ شروع سے گرا ہوا ہوگا تو پھر وہ معلق آ جائے گا، اور اگر آخر سے گرا ہوا تو پھر مرسل ہو جائے گا،
اور 2 راوی گرے ہوئے ہوں گے تو پھر وہ موزل ہو جائے گا. لہٰذا اس لیے ہم شرط لگاتے ہیں کہ 1 راوی گرا ہوا ہو درمیان میں، تو ایک صورت منقطع کی یہ ہوگی. اور یا 2 راوی یا 3 راوی گرے ہوئے ہو لیکن مسلسل گرے ہوئے نہ ہو، تو کیونکہ اگر مسلسل گرے ہوئے ہو تو پھر وہ موزل کی تعریف میں آ جائے گا. شروع سے بھی گرے ہوئے نہ ہو کیونکہ پھر وہ معلق میں آ جائے گا. تو لہٰذا بعض یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ منقطع کی تعریف یہ کرتے ہیں. تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں. منقطع ایک متقدمین کے نزدیک ہے اور منقطع کی وہ عام تعریف کرتے ہیں، اور متاخرین کے نزدیک یہ خاص صورت کے ساتھ مقید کرتے ہیں. منقطع کی مثال کیا ہے؟ منقطع کی مثال یہ ہے ما رواہ عبدالرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یسیع عن حذیفہ مرفوعا ان ولیتموہا ابا بکر فقوی امین. اب یہ ایک حدیث ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ وہ سوری سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، وہ زید ابن یسیع سے نقل کرتے ہیں، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں درمیان میں ایک راوی گرا ہے شریک، یعنی سوری اور ابو اسحاق کے درمیان میں شریک راوی ہے، کیونکہ سوری ابو اسحاق سے براہ راست نقل نہیں کرتے، انہوں نے شریک سے سنا اور شریک نے پھر ابو اسحاق سے سنا. تو لہٰذا یہ وہ صورت ہے کہ منقطع ہے اور اس پر مرسل کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، نہ معلق کا نہ موزل کا، کیونکہ آخر میں بھی راوی نہیں گرا ہے، شروع میں بھی راوی نہیں گرا ہے، اور 2 مسلسل بھی نہیں گرے. حدیث منقطع کا حکم کیا ہے؟ تو منقطع حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، کیونکہ اس میں راوی گرا ہوا ہے اور یا زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں گے، اور وہ راوی چونکہ معلوم نہیں ہے جو راوی گرا ہوا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ مجہول ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہوگی. تو بہرحال آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 37 میں ہم نے ایک تو حدیث موزل کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور اس میں موزل کا لغوی معنی، موزل کی اصطلاحی تعریف، حدیث موزل کی مثال، حدیث موزل کا حکم، حدیث موزل اور حدیث معلق میں نسبت، حدیث موزل کے مضان اور مواقع ذکر کیے. اور اس کے بعد پھر ہم نے حدیث منقطع کی بحث کی. حدیث منقطع میں منقطع کا لغوی معنی، حدیث منقطع کی اصطلاحی تعریف، حدیث منقطع کی تعریف کی تشریح، حدیث منقطع کی تعریف متاخرین کے نزدیک کیا ہے اور متقدمین کے نزدیک کیا ہے، حدیث منقطع کی مثال کیا ہے اور حدیث منقطع کا حکم کیا ہے، یہ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی. اور یوں ہمارے جو منقطع حدیث ہے اور غیر متصل حدیث ہے اس کی 4 قسمیں مکمل ہو گئی: حدیث معلق، حدیث مرسل، حدیث موزل اور حدیث منقطع. اگلے سبق میں ہم حدیث مدلس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے.